الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 12ویں تراویح میں 14ویں پارے کا آخری پاؤ اور 15واں پارہ مکمل پڑھا گیا، سوائے آخر کے تقریباً سوا صفحہ یا 1.5 رکوع جو آگے 16ویں پارے کے پہلے رکوع سے اس کا مضمون متعلق ہے، اس کو کل کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن کل کے مضامین بھی باقی تھے۔ میں آخر میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ 14ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ حجر کی، گویا دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ کیا مطلب اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے والے جنت میں، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخ کے اندر غیر مسلم بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے گناہگار ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ غیر مسلم دوزخی مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے ان کو طنز کریں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو۔ ان کو واقعی بڑی شرم آئے گی، اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، چاہے عمل کا کیسا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تمام مسلمانوں کو جو ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا دوزخ سے نکال کر۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ کافر لوگ یہ جملہ کہیں گے جو 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نرا مسلمان ہونا، محض مسلمان ہونا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی کبھار آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان ہونے پر گویا اپنے لیے عزت نہیں سمجھتا بلکہ ذلت سمجھتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے سارا مضمون آپ کو سنایا۔ دوسرے نمبر پر سورہ حجر کی جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں یہ فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابیں تو پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، آسمانی شریعتیں پہلے بھی آئیں مختلف انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، لیکن ان آسمانی کتابوں میں بھی، ان آسمانی شریعتوں میں بھی لوگوں نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، من مانیاں کریں اور کوئی اس کو روک نہیں سکا۔ لیکن یہ جو آخری نبی پر شریعت نازل ہوئی جو مذہب اسلام کہلاتا ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن، مثال کے طور پر احادیث، مثال کے طور پر جو شریعت احکام ہم تک پہنچے ہیں یہ سب محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی کے بغیر بھی یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کوئی عیسائی انجیل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ انجیل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
موجودہ تورات وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارا قرآن وہی ہے جو حضور پر اترا. اب یہ قرآن اور دین اور شریعت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے دی. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. مثال کے طور پر سابقہ آسمانی کتب اس کے حافظ عام طور پر نہیں ہوتے تھے، اور ہمارا قرآن چھوٹا بچہ غیر عرب وہ بھی اس کا حافظ. اگر مثال کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے چھپے ہوئے قرآن پاک ہیں، جتنی سافٹ کاپیاں PDF کی صورت میں کمپیوٹر میں موجود ہیں قرآن پاک کی، سب تلف ہو جائیں، خدا نخواستہ ضائع ہو جائے، تو بھی ہمارا قرآن ہم سے فوت نہیں ہوگا. کیوں؟ لوگوں اتنے لاکھوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے ہمارا پورا دین، ایسا ہماری پوری شریعت، اسی کا ایک پرتو، اسی کا ایک مظہر، اسی کی ایک مثال علماء کرام ہے. اسی کی ایک مثال مدارس ہے جو کہ اسلام کے قلعے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایسے یہ علماء اور مدارس ہمارے دین کے پہرے دار ہیں، ہمارے دین کے چوکیدار ہیں، ہمارے دین میں کسی قسم کی تحریف، کسی قسم کی منمانی کو روکنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی. آگے سورہ نحل ہے. نحل جو کل شروع ہوئی تھی آج مکمل ہوئی. نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے نعم. اس سورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا. دیکھیے، میں 2-3 دن سے مکرر کہہ رہا ہوں کہ مکی سورتوں میں ایمانی مضامین ہوتے ہیں. پھر ان ایمانی مضامین میں کہیں توحید کا رنگ غالب ہوتا ہے، کہیں آخرت کا، کہیں رسالت کا، کہیں قرآن کا. اچھا، جہاں توحید کا رنگ غالب ہے پھر اس کے ذیلی مضامین ہیں. مثال کے طور پر توحید کا بیان ہے لیکن قدرت الہی کا بیان آئے گا. توحید کا بیان ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کریں. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی گویا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ دنیا میں انسان، عرب لوگ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنواتے ہیں تاکہ ہم یہ مانیں کہ وہ اللہ جس نے ہم پر اتنے انعام اور احسان کیے، ہم اس کی غلامی کریں. تو اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتیں گنوائی. ان نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی، ہم کہیں گے یہ کیا نعمت؟ ہمیں تو شہد کی مکھی سے ڈر بھی لگتا ہے، کہیں کاٹ لے گی تو دانا ہو جائے گا. شہد کے چھتے کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ وہ شہد کی مکھی جس سے تم ڈرتے بھی ہو، جس کو ویسے تم پسند بھی نہیں کرتے، کرنا چاہیے بھی نہیں، لیکن اسی شہد کی مکھی کا فضلہ ہے جو تمہیں شہد کی صورت میں ملتا ہے. اور یہ شہد تو نعمت ہے یا نہیں؟ اس میں تمہارے لیے شفا. تمہارے مسلمان نہیں کہتے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ شہد بہت مفید ہے. لیکن کبھی تم نے سوچا کہ یہ شہد جو نعمت ہے، جو بیش بہا قیمت میں بکتی ہے اور بہت ساری کمپنیاں اس کی فارمنگ کرتی ہیں، یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی سے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ کبھی تم نے سوچا؟ چھتا بناتی. کون بناتا ہے؟ شہد کی مکھیاں بناتی. انجینئر نہیں ہے، کوئی باہر کا انجینئر نہیں ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسی نرالی مخلوق ہے اللہ کی کہ کیا انجینئر چھتا بنائیں جو یہ مکھی بناتی. ہر چھتے کے اندر کہتے ہیں کہ 20 سے 30 ہزار
خلیے ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں, خانے ہوتے ہیں, اور ہر خانہ 6 کونے والا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں؟ ہیگزاگون, 6 کونے والا. اور اگر اس کو خوردبین سے ناپا جائے تو کوئی خانہ آپس میں فرق نہیں ہوگا سائز میں. اور بناتا کون ہے؟ ان مکھیوں میں نر بھی ہیں, مادہ بھی ہیں. نر کا کیا کام کیا ہے؟ یہ کھانے بنانا. مادے کا کام کیا ہے؟ مادے میں پھر ڈیوٹیاں تقسیم ہے. ایک ان میں ملکہ ہوتی ہے, حکمرانی کرتی ہے, وہ کہیں نہیں جاتی, وہ حاکمہ ہوتی ہے, بادشاہ ہوتی ہے. پھر اس کی ماتحتی میں مکھیوں کی بات کر رہا ہوں. انہی مکھیوں میں بعض گودام کی نگرانی کرتی ہیں, بعض میٹرنیٹی ہوم اسی چھتے میں چلاتی ہیں, بعض ایسی مکھیاں ہیں جن کے ذمے ہیں گشت کرنا. ہل پارک میں دیکھو بھائی کہاں اچھا پھول ہے. پھر ان گشت کرنے والی مکھیاں 2 قسم کی ہیں. ایک جماعت ان مکھیوں کی ہے جو تلاش کر کے آئے گی کہاں کہاں اچھا پھول ہے, وہاں کوئی نشان لگا کر آئیں گی, مجھے آپ کو نہیں پتا چلے گا. پھر دوسری جماعت انہی مکھیوں کی آئے گی کہ ہم سے پہلی جماعت نے کہاں کہاں نشان لگایا ہے, کہاں کہاں کراس لگایا ہے. جہاں کراس لگایا ہے وہاں ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا, جہاں نشان لگایا ہے وہاں سے رس چوسنا ہے. پھر یہ رس چوس کر مکھیاں آئیں گی تو چھتے میں داخل نہیں ہو سکتی. جیسے ہمارے ہاں پہلے سفر سے آتے تھے کورونا کے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا, کیا لفظ بولتے تھے, کوارنٹین ہوتا تھا. تو ان مکھیوں کی اسکریننگ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ صرف رس چوس کر آئی ہیں یا کسی گندگی میں بھی بیٹھ کر آ گئی ہیں؟ تو پہلے ان کی اسکریننگ ہوگی. اگر کوئی ان کے پروں میں, ان کی ٹانگوں میں کوئی گندگی ہے تو اس کی صفائی ہوگی, پھر چھتے میں آنے دیا جائے گا. وہ جو میں نے آپ کو کہا ایک ان میں ملکہ ہے, یہ ملکہ جب مرنے کے قریب ہو جاتی ہے تو ایک جماعت انہی مکھیوں میں ہے جو اس کا سکسیسر پیدا کرتی ہے کہ کون ہماری ملکہ کے جانے کے بعد ملکہ بنے گا. میں یہ ساری بات اس پر سنا رہا ہوں, اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں لغت کی کتابوں میں, ڈکشنری میں, جو اس طرح کی ڈکشنریاں ہیں جو جانوروں کے بارے میں بتاتی ہیں. لیکن ڈکشنری والوں نے جمع کیا سو کیا, اصل یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ نے بتایا, یہ ایک ادنا بات, ایک جز بتا رہا ہوں اس صورت میں. اللہ نے بیان کردہ ایک نعمت کو بتایا. ایسے اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس صورت میں بتائیں. اور کیوں بتائیں؟ فرمایا یہاں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم ان نعمتوں پر شکر تو دور کی بات, شمار بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے ایک بات کی جو بہت گہری بات ہے. میں تو بس, میرے پاس بھی علم نہیں ہے, لیکن میں صرف اس کا اشارہ کر دیتا ہوں, اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. یہاں بھی اللہ نے بیان کیا, 27ویں پارے میں سورہ طور میں بیان کیا. وہ یہ ہے کہ اے انسانوں, تم ادھر ادھر سجدہ کرتے ہو, ادھر ادھر میرے غیر سے متاثر ہوتے ہو, اور میرے غیر میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے بھی ہو, دیکھتے بھی ہو. جاؤ ڈھونڈو, دیکھو, سجدہ کرو میری بلا سے, بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو. پرسوں 70واں پارہ پڑھا جائے گا, اس میں بھی یہ مضمون آئے گا, لیکن خیر وہاں بیان ہو نہ ہو میں آج بیان کرنے لگا ہوں. افمن یخلق کمن لا یخلق. ایک بات بتا دو کہ اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ایک مکھی ادنا سی مخلوق ہے, کوئی میرے غیر نے اس کو بنایا نہیں. جن میرے علاوہ تم جن کو بھی سجدہ کرتے ہو, جن سے بھی متاثر ہو, جن سے بھی اپنے مسائل کا حل تم تلاش کرتے ہو, یہ بتا دو ان میں سے کسی نے ایک مکھی کو بھی بنایا, ایک مچھر کو بھی بنایا؟ اگر بنایا ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, جا کر اس کو سجدہ کرو. اور نہیں بنایا تو واقعی نہیں بنایا, میرے سوا کوئی خالق نہیں. لہذا سجدہ حق نہیں ہے مگر خالق کا, اور خالق میں اکیلا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک
میں پھر کہہ رہا ہوں انتخاب ہے، تو اس انتخاب میں ایک آیت اس سورت میں ایسی ہے جو آج پہلی رکعت کی پہلی آیت تھی، اور یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیتوں میں سے، اور ایسی آیت ہے کہ اس پر کئی دن بیان کیا جائے، لیکن میں تو صرف گزار کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 3 باتوں سے روکتا ہوں، اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ 3 باتوں پر عمل اور 3 باتوں سے روکنا، جو یہ کر لے گا پورا دین اس ایک آیت میں سمٹ جائے گا، اس لیے اس کو قرآن پاک کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو اپنے دور حکومت میں تمام ائمہ مساجد کو صدارتی فرمان جاری کیا کہ اس آیت کو اپنے جمعے کے خطبے میں جگہ دو، اس لیے کہ اس عرب ماحول میں ہماری طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ خطبے سے پہلے اردو کی تقریر ہو، ہمارے ہاں تو اردو کی تقریر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم خطبے کو نہیں سمجھتے۔ آج بھی حرمین میں خطبہ ہوتا ہے، سمجھیے وہی بیان ہوتا ہے۔ تو یہ حکم تھا ائمہ کو کہ تم جو بھی بیان کرو، مختصر کرو، لمبا کرو، کچھ بھی بیان کرو، یہ آیت ضرور سنا دو۔ یہ آیت خود نصیحت ہے، یہ آیت اکیلی بیان ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میں اللہ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ایک عدل کا۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کیا نام ہے 5ویں پارے میں نساء میں ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور امانت کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، میں تمہیں کتنے اچھے حکم دیتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ حکم تو اللہ کے سارے ہی اچھے ہیں، یہ اچھا ہے تو دوسرا اچھا نہیں ہے کیا؟ سارے ہی اچھے ہیں، لیکن یہ 2 حکم ایسے ہیں کہ اگر تم زندہ کر لو تو تمہاری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ عدل سے ہمارا ذہن چلا جاتا ہے 2 طبقوں کی طرف، عدالتوں کی طرف اور پولیس والوں کی طرف، حالانکہ عدل کا حکم مجھے بھی ہے، اور عدل ایسا لفظ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اطلاق، اور یہ یوں کہیے کہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، کہ ہر حکم میں، ہر کام میں، ہر شعبے میں آدمی انصاف کو بجا لائے، برابری سے کام لے، اللہ کے حکم کو بھی پورا کرے، مخلوق کے حقوق کا بھی خیال کرے، پھر اللہ کے جو حکم کو پورا کرے تو آگے دوسرا حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں تم احسان کا خیال رکھو۔ احسان کیا مطلب؟ ایک تو اردو والا احسان ہے، کسی کا بھلا چاہنا، یہاں احسان کا کیا مطلب؟ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو اور اللہ کے حکم کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرو، اچھی طرح پورا کرو۔ کیا مطلب؟ ہم سب نے لباس پہنا ہوا ہے، لباس کا مقصد ہے بدن کو ڈھانکنا، تو بدن کے ڈھانکنے کے لیے تو چادر بھی اوڑھی جا سکتی تھی، ہم سب کفن اوڑھ کر آ جایا کریں گول مسجد، یہ ہم نہیں کرتے۔ دھولا کیسے تیار ہو؟ چلے دھولا تو دھولا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایونٹ ہوتا ہے، دھولا نہ بھی ہو ہم کام پہ جاتے ہیں، چادر اوڑھ کے جاتے ہیں، کفن اوڑھ کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے لیے ڈریس خریدتے ہیں، ابھی عید آنے والی ہے، بچوں کو ہم کپڑے دلاتے ہیں، بچے اپنے پسند سے کپڑے خریدتے ہیں، ہمیں یہ کلر کا چاہیے، یہ کلر کا نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹوپی، چشمہ، چشمے والے کے پاس ہم جاتے ہیں، وہاں آئینہ ہوتا ہے، ہم لگا کر دیکھتے ہیں یہ میرے اوپر سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حالانکہ چشمے کا مقصد تو یہ ہے کہ میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے تو بس اس کے ذریعے مجھے اب صحیح نظر آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی بدھا کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم میں سے کوئی بدھی ٹوپی نہیں پہنتا، کوئی بدنما چشمہ نہیں پہنتا۔ لباس تو چپل پاؤں کو بچانے کے لیے، سڑک پر کیسے چلیں گے ننگے پاؤں؟ باٹا تو بڑی بات ہے، کوئی بھی ایسی 25 روپے کی 2 پٹی کی چپل پہن لے؟ نہیں نہیں، دفتر جاتے ہیں شوز پہن کر جاتے ہیں۔ یہ میں سارا کس پر سنا رہا ہوں، کس پر بات کر رہا ہوں؟ ہر کام ہم اچھی طرح کرتے ہیں دنیا کی۔ اس کو فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم
قرآن پڑھو، تم دین کا کوئی کام کرو، اچھی طرح نبھاؤ، اچھی طرح اس کو انجام دو۔ تیسری بات جو دکھتی رہ گویا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے کاروباری برادری میں تم اچھے بن جاؤ گے، محلے والوں میں اچھے بن جاؤ گے۔ کمال تو یہ ہوگا کہ تم گھر میں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو۔ وہاں تو تم باہر پبلک ریلیشننگ کی فکر کر رہے ہو، یہاں پوچھتے ہیں ہم کہ تم پھپھی کے پاس آخری دفعہ کب گئے تھے، خالہ کو کب سلام کرا تھا، اور بہنوں کا کتنا تم نے خیال کرا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، پھر 3 چیزوں سے منع کیا۔ ایک چیز بتائی فحشا۔ فحشا کسے کہتے ہیں؟ فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کے گناہ ہونے کے لیے شریعت کی تعلیم کی ضرورت نہ ہو، وہ گناہ جس کو ہر آدمی گناہ سمجھے، جیسے چوری، ڈاکہ، قتل۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے، دین نہ بھی آتا تو بھی سب مانیں گے کہ یہ غلط ہے، اس کو کہا فحشا۔ دوسرے نمبر پر منع کیا منکر سے۔ منکر اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کا گناہ ہونا ہمیں دین اور شریعت کے ذریعے معلوم ہوا، علماء کرام کے ذریعے معلوم ہوا۔ دونوں قسم کے گناہوں سے بچو۔ جو تیسرا گناہ ہے، جو تیسری بات سے منع کیا، اس سے منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تیسرا کام فحشا میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کو جیسے نا آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہا کہ تیسرا گناہ جس سے میں روکتا ہوں وہ ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم ایسا گناہ ہے جو فحشا کے تحت آ چکا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کری اور نساء کا حوالہ دیا، اللہ نے عدل کا حکم دیا، اور عدل کا حکم دے کر کہا میں نے تمہیں کتنا اچھا حکم دیا۔ عدل کی ضد ہے ظلم۔ ظلم کو اپنے معاشرے سے ختم کرو۔ پھر وہی بات، ظلم کا لفظ سن کر ہاں یہ فلانے طبقے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ فلانے بڑے ظالم ہیں۔ نہیں، ظالم میں بھی ہوں، میں بھی ظلم کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ پھر تفصیل میں چلا جاؤں گا، اس کا موقع نہیں۔ یہ چند مضامین ہوئے سورہ نحل کے۔ پھر اس کے بعد 15ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں۔ پہلے سورت بنی اسرائیل ہے جس کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں معراج کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے قبل یہ طے ہے۔ اب وہ کب ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن بس آسان یہ ہے کہ ہجرت سے کچھ قبل اور طائف کے واقعے کے کچھ بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی، جنت کی سیر کرائی اور اپنے سے ملاقات کرائی۔ اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بہن کے یہاں آرام فرما تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر۔ حضرت جبرائیل آئے، جگایا، اللہ کے نبی کو لے کر گئے بیت اللہ میں حتیم کے اندر لے کر گئے، حتیم کے اندر لٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، دل کو چاک کیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر سینے کو سی دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جو خچر سے بڑی اور گھوڑے سے چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا اور پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ کے نبی کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس کے باہر اللہ کے نبی نے اپنے سواری کو کھونٹے سے باندھا اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی بعض روایات کے مطابق۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی، سیڑھی ایسی جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے زمانے میں ایلیویٹر آپ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
سلام دعا. آدم علیہ السلام نے حضور کے نبی ہونے کا اقرار کیا. دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے, وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان سارے نبیوں نے حضور کا آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا. ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پایا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نہیں ملے, بلکہ جب دروازہ کھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا پایا. بیت المعمور آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے, جیسے زمین پر کعبہ اللہ کا گھر ہے, اور جیسے ہم انسان مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, ایسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں جا کر سلام پیش کیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا آپ کو آگے چلنا ہے. آگے سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت تھا, وہاں تک لے جایا گیا. اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. وہاں کانوں میں آواز پڑی جیسے قلم کے لکھنے کی آواز ہوتی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ تقدیر کے فرشتے تقدیر کے امور لکھ رہے ہیں, اس کے قلم کی گھسنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. آگے چلیے, آپ کو آگے جانا ہے. چلو اے جبرائیل تم میرے ساتھ ہو, تم آگے آگے, میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا. نہیں اے اللہ کے رسول, آگے آپ کو تو انٹری کی اجازت ہے, مجھے نہیں ہے. میں آگے ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل کر بھن جاؤں گا, آپ اکیلے جائیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. کتنا آگے گئے اور کہاں گئے یہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. لیکن اتنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہوا, ہم کلامی بھی ہوئی, اور بعض صحابہ کے بقول اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں دی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا. پھر جب واپسی ہوئی تو آسمانوں پر گزر ہوا تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ کو ضرور کوئی ہدیہ ملا ہوگا. ہاں جی 50 نمازیں ملی ہیں. یہ 50 نمازیں آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی, میں بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں, اللہ سے اس میں کوئی رعایت لے لیں. چنانچہ اللہ کے دربار میں گئے, اللہ سے رعایت مانگی. اللہ نے 5 نمازیں چھوڑ دیں, 45 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, اس کو کم کرا لیں. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس بھیجا. ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں, 45 نمازیں کم ہو گئیں, 5 نمازیں رہ گئیں. اور اللہ نے یہ کہا اے ہمارے حبیب دے رہے ہیں 5 نمازیں, اجر آپ کی امت کو 50 نمازوں کو ملے گا. پھر بیت المقدس تک آئے. درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اعمال کی جزا اور سزا دکھلائی گئی. بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہم السلام صف بندی کھڑے ہوئے تھے, صف بندی کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے. بیت اللہ تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھ کر دکھائیں, اور پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت کی ابتدا میں پڑھوائی. دوسرا دن آیا تو حضرت جبرائیل دوبارہ آئے اور آج پھر 5 نمازیں پڑھ کر دکھائیں. آج البتہ یہ ہوا کہ 5 نمازیں وقت کے آخر میں پڑھائی. یعنی مثال کے طور پر آج کل صبح صادق کتنے بجے ہے؟ 5:19 پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ اول وقت ہوا.
تو پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھائی، دونوں دن 5 نمازیں گویا مشق کے لیے پڑھوائیں، اور پھر فرمایا آپ کے لیے یہ 5 نمازیں ہیں، اور ان 5 نمازوں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ جو سفر میں پیش آیا مکے والوں کو سنایا، تو مکے والوں نے اپنے اوپر چادر اور رومال لے کر ادھر منہ کر کے ہنسنے لگے۔ ہم نہ کہتے تھے پاگل ہے، بھلا یہ کوئی بات ہے؟ راتوں رات بیت المقدس، راتوں رات آسمانوں پر سیر کر کے آیا اور واپس بھی آ گیا، پاگل ہو گیا ہے یہ؟ ہم تو ویسے ہی کہتے تھے مجنون، دیوانہ ہے۔ اچھا اگر واقعی بیت المقدس ہو کر آئے ہو تو بتاؤ تو صحیح بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب اللہ کے نبی اس کے لیے تو گئے نہیں تھے کہ کھڑکیاں گنے، لیکن اللہ نے درمیان کے پردوں کو دور کر دیا اور مکے میں بیٹھے ہوئے منکشف کر دیا کہ بیت المقدس میں کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ مکے والے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کا تم دم بھرتے ہو، وہ ایسی مجنونانہ باتیں کر رہا ہے۔ بھئی کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے، وہ جو کہے گا میں اس کو سچا مانوں گا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ان کی یہ تصدیق تھی جس نے ان کو ابو بکر صدیق بنا دیا رضی اللہ عنہ۔ یہ معراج کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس کے فوراً بعد یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات دیے، معجزے کا بیان پہلے ہو چکا ہے، کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے، ان تمام معجزات میں بڑے معجزات میں معراج کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس صورت میں اس کا ذکر صرف ایک ہی آیت میں ہے، پہلی آیت میں، اور پہلی آیت ختم ہوتی ہے اور ایک دم ایسا لگتا ہے موضوع بدل گیا، بنی اسرائیل، یہود کا تذکرہ آ گیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے ربط بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، خوب جوڑ ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ اے تمام سابقہ شریعتوں پر عمل کرنے والوں، کان کھول کر سنو، ہم نے اپنے نبی کو معراج کرائی، معراج میں انبیاء کا امام بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ اب سکہ ہمارے نبی کا چلے گا، آخری نبی کا چلے گا، شریعت ان کی چلے گی، تمہارا دور ختم، تمہاری شریعت ختم، تمہاری شریعت اب نہیں چلے گی، اور اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب یہ اللہ نے بات کی ہے تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہ اسلام کو غلبہ ملا ہو، ہم تو پٹ ہی رہے ہیں۔ تو بہت گہرا مضمون اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے میں بیان کیا اسی صورت کی، جس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن ہے بہت اہم۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں تم بھی، اور اے یہودیوں تم بھی، اے یہودیوں تمہیں اپنا ماضی معلوم ہے تو کہ تم کس کس طرح مظلوم ہوئے، پیٹے گئے، ظلم کا شکار ہوئے، کیوں ہوئے؟ جب تم نے تورات کو چھوڑا۔ اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے، اور اسلام چمکنے کے لیے آیا ہے، بشرطے کہ تم اس چمکے ہوئے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، نہیں تو کافر تمہاری مسجدوں میں گھس کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، میں اللہ بھی تمہیں نہیں بچاؤں گا، اس لیے کہ میرا نظام بہت صاف ستھرا واضح ہے کہ تم دین پر چلو گے تو تمہیں غلبہ ملے گا، دین پر نہیں چلو گے تو تم پر غیر مسلط ہو جائیں گے، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین ہوئے، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آگے سورہ کہف ہے، سورہ کہف کا پس منظر عرض کر دیتا ہوں اور سورہ کہف کی فضیلت سنا دیتا ہوں، باقی کل آج ویسے بھی سورت کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی۔ پس منظر یہ ہے کہ جیسے یوسف
علیہ السلام یا سورہ یوسف کا قصہ تھا کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں پہنچے کیسے، اور یہ سوال کیوں پوچھا؟ یہ سوال اس لیے پوچھا تاکہ حضور جواب نہ دے سکے. پتہ تھوڑی ہوگا، پتہ اس کو ہو سکتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہو. بالکل اسی طرح یہودیوں نے مکے والوں کو 3 سوالات سکھائے. تم ان سے یہ 3 سوالات پوچھو، سچے نبی ہوں گے تو جواب دے سکیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے. ایک سوال یہ کہ روح کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنی بستی سے نکلے تھے پھر سینکڑوں سال سوتے رہ گئے، اور تیسرا وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کری. یہ سوال جب حضور سے پوچھا گیا پریشان کرنے کے لیے، حضور کو یہ اطمینان تھا کہ میں تو وحی کی بنیاد پر جواب دے سکتا ہوں، وحی اللہ تعالیٰ مجھ پر بھیجیں گے، میں ان سوالات کے جواب دے دوں گا. تو حضور نے کہا کہ ضرور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کل آ جانا. بس اتنی بھول ہو گئی کہ حضور کو چاہیے تھا کہ یوں فرماتے انشاءاللہ کل بتا دوں گا. بس یہ لفظ انشاءاللہ رہ گیا. دل میں تو یہی تھا کہ میں جیب سے تھوڑی بتاؤں گا، اللہ کے بتلانے سے بتلاؤں گا، لیکن کہنا رہ گیا. وحی 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن تک موقوف رہی، اور مکے والے ہنسنے لگے. دیکھا نا سچے نبی نہیں ہیں تبھی جواب نہیں دے سک رہے. اللہ نے پھر چند دن کے بعد وحی بھیجی، 3 سوال کے جواب دیے، لیکن تنبیہ بھی کری. اور اصل میں حضور کو تنبیہ نہیں کرنی، مجھے آپ کو تنبیہ کرنی ہے کہ تمہیں جو کام بھی آئندہ کرنا ہو یہ نہ کہو کل میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کل میں تمہاری پیمنٹ کر دوں گا، کل یہ کروں گا. تمہاری کیا حیثیت؟ بس اللہ نے چاہا میں یہ کام کر لوں گا. ہر کام میں اللہ کی مشیت پر اپنے کاموں کو موقوف رکھو تاکہ تمہارے اندر میں نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر مجھے آپ کو سنائے. یہ سورہ کہف کا پس منظر ہے. باقی 3 سوال کے کیا جواب ہیں یہ کل عرض کر دوں. فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور بہت سارے فضائل ہیں. فضائل پر بھی کچھ بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ کل عرض کر دوں گا انشاءاللہ. فضیلتیں سنا دیتا ہوں، 4 روایتیں سناتا ہوں. روایتیں بہت ساری ہیں. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دوسری روایت میں فرمایا جو شخص اس سورت کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا، پہلی نہیں آخری، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تیسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں آخری 10 آیتوں کو تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک اس کے لیے ایک نور قائم کر دیں گے. اور جو شخص پوری سورت کو پڑھ لے گا جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور قائم کر دیں گے. پھر چوتھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے. یہ زبردست فضیلت ہے. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے. یہاں تک کہ اس اثنا میں دجال بھی ظاہر ہو گیا جو تمام فتنوں کا سرغنہ ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. فضیلت کی بات چاہے میں کر ہی لیتا ہوں پھر رہ جائے گا، بس تھوڑی سی کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. یہ جو فضائل ہوتے ہیں نا یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا علم دیا. غور سے سنیے گا، جو حضور کو اللہ نے علم دیا اس علم میں ایک بہت بڑا باب فضائل کا تھا. صرف خشک احکام حضور نے امت کو نہیں دیے بلکہ اس کے فضائل بھی امت کو سنائے. اس لیے کہ حضور وہ خوبصورت دین لے کر آئے جس میں ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو دین پر چلانا نہیں تھا بلکہ رغبت اور شوق کی بنیاد پر دین پر چلانا تھا.
اس لیے حضور دین لائے، دین سنایا، دین کے احکام سنائے، اور ان احکام اور احکام کے جزیات کے فضائل سنائے کہ امت شوق سے کرے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، احادیث کی کتابوں میں اس پر مستقل ابواب ہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ہر مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کا حلقہ ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ وہی پرانی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فضائل کا حلقہ بہت قیمتی ہے، فضائل کے شوق میں آدمی دین پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں نے سورہ کہف کی یہ فضائل آپ کو سنا دی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انا نسألک تمام النعمت فی الاشیاء کلہا اللہم انا نسألک ان تبارک لنا فی کل شیء اعطیتنا اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔